الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه ومن تبعهم ومن دعا دعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال اللہ تعالی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ القمر آیت نمبر 49۔ ابھی ہم جن موضوع کے متعلق بات کر رہے ہیں اس کا تعلق الکبائر سے ہے۔ الکبائر کے معنی ہے گناہ کبیرہ یا وہ چیز جو اسلام میں حرام ہے۔ اس سے پہلے 2 نشستیں گزر چکی ہیں جس میں 20 بیان کیا گیا ہے، جس کے مطلب ہے 40 حرام چیزیں یا گناہ کبیرہ کو بیان کر دیا ہوں۔ یہ اہم ہیں، اور اسی طرح اور باقی بقایا ہیں۔ تبھی ہم آپ کے سامنے 41 نمبر کے کبائر اور گناہ کبیرہ کا نام لے رہے ہیں، اور اس میں ہے کہ قضاء و قدر کا انکار کرنا۔ قضاء و قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دی ہے، چاہے وہ خراب ہو یا بری ہو، چاہے اچھی ہو یا بھلی ہو، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں انسان کی لکھ دی ہے۔ لہذا اس پر ہر انسان کا ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے ہماری تقدیر بنا دیا ہے، ویسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے تو یہ برائی میں اس کا عمل دخل نہیں ہے، یا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات آئی ہے، بلکہ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ انسان کا دل چوز کرتا ہے کہ برائی اور برے راستوں میں تو بہت شمار پیسے ہیں، بہت لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے، بہت پیسے ہیں، بہت دنیا کی عیش و عیاشی ہے، لہذا برے راستے کو اختیار کرو۔ تو اس کا اختیار اس پر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، اور گویا کہ اس کو توفیق ملی برائی کرنے کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، وہ جانور نہیں ہے کہ نکیل پکڑ کے یا لگام پکڑ کے جدھر لے جانا چاہے چل دے۔ وہ انسان کو اختیار دیا ہے برائی یا بھلائی چوز کرنے کی، اس لیے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لے گا۔ چونکہ بھلائی اور بھلائی کے راستے بتا دینے کے بعد 1,24,000 سے زائد پیغمبر آنے کے بعد اب انسان کو کہنے کا یہ حق نہیں کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں آیا، کوئی اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ تو اس لیے ہر انسان مکلف بنا دیا گیا۔ پھر بھی یہ اعتقاد رکھنا کہ برائی بھی جو کر رہا ہوں وہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو بھلائی کر رہا ہوں وہ بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان کبھی آپ دیکھے ہوں گے، کبھی ہر انسان کا تجربہ ہوگا کہ کوئی اچھائی کرتے 99.99 کر لیتا ہے، یعنی سارے کام کرنے کے بعد آخر میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے کتنے آدمی برائی کے لیے سارے موقع تلاش لیتا ہے، سارا کام کر لیتا ہے، سارے ارینجمنٹ ہونے کے بعد لاسٹ موقع میں وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دیکھیے انسان کی جو تقدیر وہاں پر آگے بڑھ جاتی ہے کہ جو ہے اس کے قسمت میں تو بھلائی کرنی ہے، مگر اس نے
اپنے چوائس سے برائی اختیار کر لیا، لیکن برائی اختیار سب کچھ ہونے کے باوجود لاسٹ مومنٹ میں وہ اگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے یا وہ عمل واقع نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ برائی سرزد ہو. تو گویا انسان کے اپنا چوائس، اپنی چوائس، اپنا انتخاب، اپنی پسند تھی کہ ہم یہ کام کریں. اسی طرح ایک بھلائی کرنے والا آدمی کسی کے لیے بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے خرچہ کرنا کا ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور فائنل وقت میں وہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کو برائی اور وہ بھلائی نہیں کر پاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہوا ہے. ہر انسان کو یہاں پر آ کر کے جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں تقدیر. تقدیر خواہ بری ہو یا بھلی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس لیے کسی کی تقدیر میں لکھی ہوئی اچھی چیز ہے اور کرتا بھی وہی چیز ہے تو دونوں میچ کر جاتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے. کسی کی تقدیر میں بری چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ برا ہی کرتا ہے تو دونوں کی چاہت اور اس کی تقدیر دونوں مل جاتی ہے. تو اس کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حدیث میں لکھا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور بر یعنی احسان کے کام کرنے سے، بر کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اس کی تقدیر میں برائی ہے یا بھلائی ہے، لہٰذا وہ دعا کرے اور عمل بھی کرے کہ ہم اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں. اس ارادے سے اگر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں اگر برائی بھی لکھی ہے تو وہ بدل دے گا، بیماری بھی لکھی ہے تو وہ شفا کر دے گا، اور اس کی زندگی میں اگر کروے ایام بھی لکھے تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا. اگر یہ نتیجہ نیت ہے تو وہ ضرور اس کی نیت کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، اس کے حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کے لیے ویسا ہی کر دیتا ہے. تو اسی لیے ہر انسان کو کہا گیا ہے کہ اچھائی کو اختیار کرو اور برائی کو مت اختیار کرو، چونکہ اگر برائی بھی تمہارے تقدیر میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی وجہ سے اس کو بدل دے گا. اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں تو غریب و مسکینوں پر خرچہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دے گا. تو اگر یہ حدیث کسی کو معلوم ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی آدمی واہیات اور عقائد کے بارے میں کچھ غلط بات یا تقدیر کے بارے میں کچھ بات، ڈسٹنی کے بارے میں کچھ بات بولے گا. لہذا کم علم کی وجہ سے بہت سے لوگ، اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ان سارے لوگوں کو بچائے اور اچھے کام کی توفیق دے. تو یہ آیت قرآن شریف میں لکھا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. سورہ قمر کی آیت نمبر 49 ہے. ہمیں ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا، یعنی ہر آدمی کے لیے مقرر ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. کس کو معلوم نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ہر رمضان کے ایام لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تقدیر میں اس کی چاہت کے مطابق لکھتا ہے. لہٰذا جو انسان کے اعمال اچھے رہے ہیں پورے سال بھر اور ان ایام میں توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ مانگے ان کا جو ہے تقدیر لکھ دیتا ہے. ازل میں لکھ دیا، لیکن ہر سال بھی اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ چینجنگ کرتا ہے اور وہ وہی روز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور تقدیر کا انکار کرنے والا اور شراب نوشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ کتاب السنہ میں اس کی یہ حدیث گزری ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. دیکھیے حدیث نمبر 321.
تو گویا کہ یہ ہے تقدیر کے بارے میں. آگے چلتا ہوں. اس حدیث میں بھی جو 3 چیزوں کا ذکر کیا، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، تو وہاں پر تقدیر کی نہ ماننا، وہ بھی بات آئی. اور 42 نمبر 42 اس کو ہے تجسس کرنا، کسی کے خلاف جاسوسی کرنا، کسی کی باتیں سننا، کسی کے چھپ چھپ کر کے کوئی راز معلوم کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں ہے، یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے اس کو معاف نہیں کرے گا. یا وہ شخص، توبہ کی شکل ہوا ہے کہ وہ شخص جس کی عیب جوئی کی ہے، جس کے سراغ لگایا ہے، اس سے معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ الحجرات میں لکھا ہوا آیت نمبر 12 میں کہ تجسس نہ کیا کرو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص چپ کے چوری لوگوں کی ان باتوں کو سنے جن کا سننا وہ پسند نہیں کرتے ہوں، تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا ڈالا جائے گا، اور جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اسے آخرت میں جو میں گرہ لگانے کو کہا جائے گا. اسے طبرانی روایت کی، اور یہ بھی صحیح روایتوں میں سے ہے. اب دیکھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ چپ کے چوری سے کسی کی بات سننا کتنا ظاہر سی بات ہے. جو آدمی چپ کے چورے اور آہستہ سے کوئی بات کرتا ہوگا تو وہ نہیں پسند کرتا ہوگا کہ اس کی بات کوئی دوسرا سنے. اور کوئی آدمی کان لگا کر اس کی باتیں سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان میں شیشہ ڈال دے گا. شیشہ پکا پکا گرم کر کے اس کے کان میں ڈالے گا. اللہم احفظنا. کوئی آدمی کہے، کوئی خواب دے ہی دیکھا پھر بھی جھوٹی خواب بنا کر کے اپنی طرف سے کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں گرہ لگانے کو کہا جائے گا. چلتا ہوں آگے. نمبر 43 چغل خوری کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چغل خوری کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی کی چغلی کر کے لوگ کیا کیا گاؤں میں جھگڑا لگاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. قرآن میں ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے. ترجمہ ہے آپ ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مانیے گا جو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، طعنہ باز ہے، چغل خوری کرتے پھرتے ہیں. اس میں ایک لفظ آیا ہے نمام، حماز مشاء بنمیم. نمیم کے معنی ہے وہی چغلی، نمام چغل خور کو کہتے ہیں. نمام کے جو معنی مفسرین نے بتائے ہیں کہ کسی کی بات فساد پھیلانے کی غرض سے نقل کرنا. نمام اسے کہتے ہیں جو فساد پھیلانے کی غرض سے لوگوں کے مابین ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کو نمام کہتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب بظاہر کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہے. ان میں سے ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کیا کرتا تھا، اور اسی میں ایک جگہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اس کو امام بخاری نے روایت کیا. تو دیکھا کہ اس میں چغل خوری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل دیا کہ اس میں جو ہے عذاب ہو رہا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتے تھے اپنی غیب کی خبر ان کو دے دیا کرتے تھے، لہذا ہر خبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لیکن ہر جگہ آپ نے فرمایا نہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، ان پر انعام ہو رہا ہے. لیکن اس واقعے کی بات ہے، اللہ کی مشیت کو بتانا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہے. اس بات کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لہذا وہ بات ہم تک پہنچی. اب آگے چلتا ہوں. 44 نمبر کی بات ہے. اس میں ہے لعن و طعن کرنا، کسی پر لعنت بھیجنا، کسی پر طعنہ تنزیع کسنا، یہ سب کے بارے میں کہ یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کا گالی دینا فسق ہے، اسے جنگ کرنا کفر ہے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے.
یعنی دیکھیے، تو اس مسلمان کو گالی دینا ہی فاسق ہونے کے لیے کافی ہے. اب اسے جنگ کرنا، مسلمانوں سے جنگ کرنا کفر ہے، جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، طاقتور غریبوں کو کچل رہے ہیں. پہلے کافر لوگ کیا کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے ہیں. یہ لوگ جھوٹ بول کر کے، اب تو سیاست کے میدان میں تو بے شمار جھوٹ چل رہا ہے، اور ابھی جھوٹوں کے سارے پلندے تو ان ملکوں میں تو دیکھتے ہی تھے جو جہاں اسلام کا زور نہیں ہے، لیکن اس ملک میں مسلمان لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھا گیا. میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں بڑے بڑے جھوٹ بولے، اور جھوٹ بول کر کے مخالف پارٹی کے لاکھوں لوگوں کو جیل میں بند کر دیا، ہزاروں کو قتل کر دیا. اور وہ کہاں؟ بہت سے عرب ملکوں میں ہوا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، چنانچہ آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی جانب واپس آنے لگتی ہے تو اس کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور جب اسے کوئی مستقر نہیں ملتا تو لعنت کی جانے والے کی جانب لوٹ جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ لعنت کرنے والے ہی کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. اس حدیث کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ کسی کے زبان سے لعنت اور گالیاں اور اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں. یہاں الف سے لعنت کا کہ نکلتا ہے کسی کے زبان سے کہ فلاں کو لعنت ہو، تو ڈائریکٹ اس پر نہیں جاتا ہے، پہلے آسمان کی طرف وہ آواز اٹھتی ہے، آسمان اس کے سامنے بند ہو جاتا ہے، تو ادھر سے گھوم کر زمین کی طرف آنا چاہتی ہے، تو زمین بھی اسے راستہ نہیں دیتا آنے کی، تو وہ آواز یا وہ الفاظ دائیں بائیں چکر لگاتی، گردشیں کرتی ہے، تب مجبور میں جس پر لعنت کیا گیا ہے اس پر جاتی ہے. اور جب وہ آدمی اس کا اہل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو جو لعنت لگ جائے، اس پر چسپا ہو جائے، کیونکہ اس نے ویسا کام نہیں کیا ہے تو اس پر چسپا نہیں ہوتا ہے، تو یہ لعنت گھوم کر کے کہنے والے طرف چلا آتا ہے اور اسی پر یہ لعنت کر دیا جاتا ہے. گویا لعنت کا کتنا خطرناک معنی مفہوم ہے کہ لعنت کہنے والے پر ہی واپس اکثر آ جاتا ہے، اور شاید جس کو لعنت کیا گیا ہو اس کو کبھی شاید کوئی ایسا ہو جس کو پرفیکٹ لگ جائے. تو لہٰذا یہ معلوم نہیں کہ ہم جو لعنت کر رہے ہیں وہ جس کو کر رہے ہیں اس کو پہنچے گا بھی ہی نہیں، اور یہ تو معلوم ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں پہنچے گا، اس پر صادق نہیں آئے گا، تو یہ معلوم ہے کہ اسی کے پاس واپس آ جائے گا. تو جس کے میسج میں ایسا ہو، جس کے پاس ایسا مذہب ہو، جس کے پاس ایسا رسالہ ہو، جس کے پاس اتنا صاف شفاف اور روشن پیغام ہو، اور وہ قوم بھٹک جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے. آگے چلتا ہوں. اے میرے بھائی، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام ہے، خواہ کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں. ہاں، عمومی طور پر برے اخلاق و صفات والوں پر لعنت کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی یہ کہے لعنت اللہ الظالمین، لعن اللہ الکافرین، لعن اللہ المصورین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. واللہ عالم. اب آگے چلتا ہوں. 45 نمبر یعنی 45 نمبر، اس میں ہے غداری اور بے وفائی. مسلم معاشرے کو ہر دور میں غداروں سے بہت زیادہ نقصان ہوا. ہر دور میں تاریخ کی شہادت کافی ہے، ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی دنوں کے بعد صحابہ کرام کے پہلے خیب یعنی خلفائے راشدین کے بعد جب ملوکیت شروع ہوئی، تب سے آج تک ہر صدی میں غدار مسلمانوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچایا ہے، اہل اللہ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، صححاء اور صالحین اور اسلاف کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا کافروں نے نہیں پہنچایا. کافروں کا
تو علم ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اس میدان میں جو وہ مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو، وہ لوگ سب کافر ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں. اس میں سے بعض ہی کافر ایسے ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. آباز کو تو فائدہ ہوا اسلام سے، تو اسلام کے بعض مسلمانوں سے اس کی دشمنی ہو سکتی ہے، مگر اسلام کو وہ پسند کرتے ہیں. اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے مفکر انسانیت کا نام اس میں ہے. جس کو معلوم ہے، ضرورت ہے وہ اس طرح کی کتاب پڑھ لے. بڑے بڑے نام ہیں اس میں، بڑے بڑے لیڈروں کا دنیا کے، جس کا آج بے شمار لوگ فالوور ہیں. ان لوگوں کا جو ہسٹری ہے اسلام کے پسندیدہ. ہاں بھلے کوئی کافر مسلمان کو، کسی مسلمان کو یا کسی گروپ مسلمان کو نہ پسند کرتا، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کافروں کے ان کے بڑے وہ تو اسلام کو پسند کرتے تھے. اور نہ جانے اس کی موت بھی اسلام پر ہوا ہو. آج بھی بہت سے کافر ایسے ہیں جو پورے زندگی اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے وہ خود اسلام قبول کر لیتا ہے. تو یہ بات وہ لوگ چھپاتے ہیں، یہ بات چھپاتے ہیں. مگر چونکہ چھپاتے ہیں، اگر وہ بیان کر دیں تو آج بہت سے مذاہب تحلیل ہو جائے گی، بہت سے مذاہب ختم ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں میں جو غدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ہی ملک کو قبضہ کروایا اس لالچ میں کہ اس کو اس کا بادشاہ بنا دیا جائے گا یا تاجدار بنا دیا جائے گا، یہاں اس کا جو ہے اس کی لیڈرشپ آ جائے گی. اس لیے بہت سے مسلمانوں نے اس دنیاوی سلطنت کے لیے اپنے ہی ملک کے اچھے اچھے لوگوں کو، ماہرین کو قتل کروایا. تو یہ غداری اور بے وفائی ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے. آپ بڑے پیمانے کی مثال اس لیے دیا ہوں کہ بہت سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اس کو. یوں تو محلہ میں بھی آپ دیکھیں گے، چھوٹا محلہ جہاں 10 گھر کی جو مسلمان کی آبادی ہے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسا ہوگا جو غدار ہوگا اپنے قوم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص میں 4 طرح کی صفات پائی جائیں وہ منافق ہوگا. اور جس میں ان میں سے کوئی ایک صفت موجود ہو تو وہ نفاق کی ایک صفت کا حامل سمجھا جائے گا، تاکہ اسے وہ چھوڑ دے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالے غلوظ کرنے لگے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا. دیکھا اس میں یہ چاروں چیز آج کل سارے اکثر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. اکثر مسلمانوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان عاشقوں کو میں یہ سارے عیب پائے جاتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں لوگوں کے مال میں، یا پوزیشن میں خیانت کرتے ہیں، یا خیانت کرتے ہیں امانت میں، اور کیا کرتے ہیں، گفتگو جب کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوز پر اتر جاتے ہیں. تو یہ ساری بات آج کل مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. ایک دوسری روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر غدار شخص کے ساتھ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا. ہر غدار شخص کے ساتھ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے بقدر عذر چھوٹا و بڑا ہوگا. یعنی جتنا بڑا وہ غدار ہوگا، جتنا بڑا وہ اس میں غداری ہوگا، اس لحاظ سے اس کا جھنڈا ہوگا. اگر وہ قیامت کے دن غدار چھوٹا غدار تھا، محلے کا غدار تھا، تو اس کا جھنڈا چھوٹا ہوگا. جو ایریا کا غدار تھا تو اس کا بڑا ہوگا. جو ملک کا غدار تھا اس کا جو ہے اس سے ہی بڑا ہوگا. جو مذہب کا غدار ہوگا وہ اس سے ہی بڑا ہوگا. جو انسانیت کا غدار ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا جھنڈا ہوگا اس کے پاس. تو پتہ چل جائے گا، بڑے جھنڈا ہوگا جس کے ہاتھ میں ہوگا، سمجھو کہ یہ کیسا غدار ہے. اسے چھوٹا ہے تو سمجھے گا کہ یہ اس سے چھوٹا غدار ہے. اس سے چھوٹا ہے تو اسے چھوٹا ہے. نہیں، ہر لیول کے غدار کو جو ہے وہاں پر الگ الگ سائز کا جو ہے جھنڈا دیا جائے گا.
لہٰذا کان کھل کر سن لو، امیر المومن کے خلاف علم غدار، علم مانے جھنڈا، علم غدر بلند کرنے سے بری کوئی غداری نہیں ہے. یعنی امیر المومنین کے خلاف غداری کا جھنڈا بلند کرنے سے بڑا کوئی غداری نہیں ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھا امام وقت کا، حاکم وقت کا، علماء کرام کا جو غدار ہوگا، اہل دین کا جو غدار ہوگا، اہل اللہ کا جو غدار ہوگا، اہل صالحین کا جو غدار ہوگا، تو یہ لوگ بدترین انسانوں میں اللہ کے نزدیک، بدترین کیڑے مکوڑوں سے بھی اس کا درجہ کم ہے اللہ کے نزدیک. اب آگے چلتا ہوں. 46 یعنی 46 نمبر، کاہنوں اور نجومیوں کی تصدیق کرنا. کاہن اور نجومی یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کے دیکھ کر کچھ اس میں اور ملا جلا کر کے لوگوں کے کو بگاڑتے ہیں، جھوٹی خبریں لاتے ہیں، بتاتے ہیں. اس کے بارے میں فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو امام مسلم نے روایت کی. اس میں آپ غور کیجئے، کاہن، نجومی اور ایسے لوگ جو گمراہ کن باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، نجومی ہے، کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں، کسی کا ستارے دیکھ کے وہ بتاتے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی چیز. تو کہتے جو اس کی بات کو تصدیق کر دے، جو اس کی بات کو صحیح کر دے، کہ مانے کہ وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو آدمی کا یہ اعتقاد بن جائے، یا جو اس کے پاس جا کر کے اپنے مسئلہ پوچھے، سوال پوچھے کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے، ہمارا حل کر دو، یا کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس طرح کے اور بھی مسائل لوگ اس سے پوچھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 حدیث آئی. ایک حدیث کا مطلب ہے کہ اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یعنی کفر کر دیا، کافر ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، دوسری حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے 40 روز کی نماز قبول نہیں کرے گا. اللہم احفظنا. اب آگے چلتا ہوں. 47 نمبر یعنی 47 نمبر کی، یہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنا. یہ عام مفکرین ہر قوم کی اس بات پر متفق ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی شکریہ بہت کم کرتی ہیں، ناشکر گزار زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں وہ لوگ جس کو تھوڑا بھی شعور ہے، اس کو اس کا علم معلوم ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانیاں زیادہ کرتی ہیں. بہت سی حدیث اس کے بارے میں ہے، چند یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن شریف میں ہے، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بڑا رفت والا اور بڑا عظمت والا ہے. اس میں ان عورتوں کے بارے میں بتایا جو شوہر کی نافرمان ہیں. شوہر کو اختیار دیا کہ جب اپنی بیوی کو تنبیہ کرنا ہو تو کیسے کرو. اس میں بتایا کہ انہیں نصیحت کرو،
کہ نافرمان بیوی ناشکر گزار بیوی کو پہلے نصیحت کرو الفاظ سے بار بار، پھر نہ مانے تو ان کے ساتھ بستر الگ کر لو. اگر اس پر بھی وہ اس کو عقل نہیں سدھرے تو ان کو ہلکا سا تعدیبی طور پر ضرب بھی لگاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں. اگر وہ اطاعت کرنے لگی، اگر تمہاری بات ماننے لگی، نشوز کرنا چھوڑ دی، تو تم اس پر کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، بس یہ کافی ہے. اتنا ہی بیوی سے چاہیے. اگر پھر بھی نہیں تو کیا ہوگا؟ علیحدگی ہو جائے گی. جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے، یہ حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد ناراض ہو کر شب گزارے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اللہم حفظنا اللہم حفظنا. یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور عورت اپنے پروردگار کے حقوق کی ادائیگی سے اس وقت تک سبکدوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق کی انجام دہی نہ کرے، حتیٰ کہ اگر شوہر اسے بلائے اور یہ کجاوا پر ہے تب بھی انکار نہ کرے. اس کو امام احمد نے روایت کیا. دیکھا اس میں کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا، اگر سجدہ کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اتنا احترام، یعنی سجدہ چھوڑ کر کے، یعنی عبادت کرنا چھوڑ کے باقی سب آرڈر ماننا چاہیے. اگر اس شوہر اپنی عبادت کروانا چاہے تو عبادت اس کی نہیں کرنی ہے، چونکہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. باقی سارے احکام مانے، جو عبادت کا قائم مقام اور شرک کا قائم مقام نہ ہو. تو اسی کی تعبیر میں فرمایا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اور اپنے پروردگار کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نہیں پورا کر سکتی جب تک اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کر لے. اور اگر شوہر بیوی کو اس وقت حال میں بلا رہا ہے جب وہ کجاوے پر یا کسی سواری پر سوار ہے تو اس وقت بھی اس سے اتر کر اس سے ملنا چاہیے. آگے چلتا ہوں اور حدیث ہے. اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں. آگے چلتا ہوں. خلاصہ یہ ہے، اور بھی حدیث آئے گی مگر خلاصہ کرتے جاؤ. اس لیے ہر مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے اور اس کی ناراضگی کے اسباب سے گریز کرے، اور کسی شرعی و فطری آزار جیسے حیض و نفاس اور روزوں کے ایام میں نہ ہوتے ہوئے شوہر کی خواہشات کو پوری کرنے دے، اور ہمیشہ شرم و حیا کے زیور سے آراستہ رہے. شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی متاع حیات سمجھے. ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت صحیح معنوں میں شوہر کے حقوق سے واقف ہو تو اس کے دن اور رات کے کھانے کی تیاری سے اس وقت تک نہ بیٹھے گی جب تک کہ وہ اس سے فارغ نہ ہو جائے. یعنی کوئی بھی کام ہو جو شوہر کی خدمت سے متعلق ہو سب کرے گی. اس کو طبرانی نے روایت کیا. ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، تو اپنے شوہروں کے حقوق کا صحیح اندازہ ہو جائے تو تم میں کی ہر
عورت اپنے چہرے کی گال سے شوہر کے قدموں کے گرد و غبار صاف کرے گی. اللہ اکبر، کیسی تعبیر فرمائی کہ اپنے چہرے کے خوبصورت گال سے شوہر کے پاؤں کے گرد و غبار صاف کرے گی، یہاں تک شوہر کا حق جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے. آگے چلتا ہوں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت غور سے سنیے، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثریت فقراء کی نظر آئی، اور جہنم میں نظر ڈالی تو اکثریت عورتوں کی دکھائی دی. اللہ اکبر. اس کو روایت کیا امام احمد نے. امام ذہبی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورتوں کے اس کثرت سے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہروں کی فرمانبرداری میں کوتاہی کرتی ہیں اور بکثرت بے پردگی میں ملوث ہوتی ہے. اور بے پردگی کے معنی یہ ہیں کہ جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو اچھے سے اچھے لباس زیب تن کرتی ہیں اور اچھی طرح بناؤ سنگار کر کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتی ہیں اور لوگوں کو فتنہ میں ڈالتی ہیں. اگر وہ محفوظ رہیں اور لوگوں کو کی حوث کا شکار نہ ہو جائیں تو لوگ ان کی طرف بد نگاہی کر کے گناہوں سے محفوظ نہ رہ سکے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عورت پردے میں رہنے والی شے ہے، جب وہ باہر نکل جاتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے. اس کو ترمذی نے روایت کیا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عورت جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم الشان ہوتی ہے. عورت کے لیے رضا الہی کے حصول کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چراغ خانہ رہے، یعنی گھر کی روشنی بن کے رہے اور شوہر کی اطاعت کرے اور اللہ کی عبادت کرے. ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پردہ میں رہنے والی چیز ہے اور جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر کی کوٹری میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قریب ترین رہتی ہے. یعنی گھر میں رہتے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے تو شیطان سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. اللہم احفظنا. طبرانی میں روایت کی ہے. ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتیں ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے جو لوگ دنیا کو دیکھ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ عورتیں کتنا فتنہ پرور ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی حور بیویاں کہتی ہیں، خدا تمہارا ناز کرے، تم اس کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ، اس لیے وہ تمہارے پاس عارضی امانت ہے، جلد ہی تم سے فراق حاصل کر کے ہمارے پاس آ جائے گا. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا. اس لیے ایک مسلمان خاتون کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ چراغ خانہ بنی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور شوہر کی مطیع اور فرمانبردار رہے اور اس کے حقوق کی رعایت کرے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے. اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی. ایک وہ شخص ہے جس کے نکاح میں کوئی بدخلق عورت ہو لیکن وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. دوسرا وہ شخص ہے جس کا مال کسی کے ذمہ ہو لیکن وہ اس پر گواہ نہیں بناتا. تیسرا وہ شخص ہے جو کسی بیوقوف کو مال عطا کرتا ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں ہے، اور کم عقلوں کو اپنا مال نہ دے دو. یہ روایت ہے صحیح الجامع میں حدیث نمبر 3075 میں. دیکھا اس میں بتایا گیا کہ 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. ایک شخص
جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر بھی اپنے پاس رکھا ہو، اس کو یہ طلاق نہیں دیتا ہو، ایسے شخص۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کسی کا مال، جس کا مال کسی کے ذمہ ہو لیکن وہ اس پر گواہ نہیں بناتا، کسی کو پیسہ دیتے وقت گواہ بنانا چاہیے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی بیوقوف کو مال عطا کرتا ہے، بیوقوف کو مال نہیں دینا چاہیے، لا تؤتوا الاموال الی سفہائکم، بیوقوفوں کو مال نہ دو، لا تصفوا اموالکم، یہ قرآن شریف کی آیت میں ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ مذکورہ والا ساری حدیثیں عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق کی اہمیت کو بتاتی ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ پر قدر تفصیل سے اس لیے روشنی ڈالی ہے کیونکہ موجودہ دور میں مسلمان عورتوں میں مغربی تہذیب و تمدن سے فریفتگی اور امریکی اور یورپی فاحشہ فاجرہ عورتوں کی تقلید بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ بھی انہی کی طرح بے حیائی اور بے پردگی سے بن ٹھن کر سیر و تفریح کے لیے گھروں سے باہر نکلنے لگی ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی میں مغربی عورتوں کی تقلید شروع کر دی ہے۔ بہت سے بے شرم، بہت سے مرد نما شوہروں کے امور ان کی عورتوں کے ہاتھ میں ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے پناہ میں رکھے اور پردہ دار نیک خواتین کی تعداد میں اضافہ فرمائیں، آمین۔ میری نصیحت ہے کہ اے مسلمان بھائی، آپ پردہ نشی اور دیندار عورتوں سے شادی کریں اور اپنی آپ کی عزت و آبرو و مال و دولت کی حفاظت کرے، اور جو بن ٹھن کر خوشبو میں معطر ہو کر نہ نکلے اور آپ کی فرما بردار ہو، کیونکہ جس کشتی کے ناخدا دو ہوتے ہیں وہ غرق آب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اپنی بیوی کو خیر و بلائی کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عورتوں کو خیر و بلائی کی باتوں کی تاکید کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، تو اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسی طرح چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورت کو خیر و بھلائی میں کی تاکید کرتے رہا کرو۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کی اتباع کا حکم کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں اور عادات سے اجتناب کی تاکید کرنی چاہیے جس سے اللہ نے روکا ہے، اور یہی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ ذرا لمبی اس میں تشریح کر دی اور یہ ختم ہو گیا 47۔ اب چل رہے ہیں 48 کی طرف۔ 48 میں یعنی 48 میں کپڑوں اور دیواروں اور پتھروں پر تصویریں بنانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے اور حرام ہے۔ کپڑوں، دیواروں اور پتھروں پر تصویر بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ ایسی تصویر بناتے ہیں وہ قیامت کے دن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان بنائی چیزوں میں روح ڈال کر زندہ کرو۔ اس کو امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے اس کو روایت فرمایا۔ دیکھا آپ نے کہ جو آدمی تصویریں یا مورتیاں بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ اس میں روح ڈالو، جو مشکل ہے مثال سے۔ آگے چلتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، اور میں نے ایک طاق یا الماری پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا اور اس پردے میں تصویر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو پھاڑ ڈالا اور فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی نقل اتارتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس کے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اب چلتے ہیں آگے 49 نمبر۔ مصیبت کے وقت نوحہ گیری اور سینہ کوبی کرنا۔ مصیبت کے وقت لوگ کسی کی مرنے والوں کی یا کسی اور کی خوبیاں بیان کر کر کے روتی ہیں، کسی اوصاف تعریف بیان کر کے روتی ہیں، اس کے اور سینے پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جن عورتوں کی صفت ان کو جو ہے یہ کے لیے ہے
یہ عموماً عورتیں کرتی ہیں، یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چہرے کو زود کوب کرے اور گریبان پھاڑے اور جاہلانہ نعرہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اب 50 نمبر کی بات، 50 نمبر، سرکشی کرنا، سرکشی و بغاوت کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم۔ سورہ سورہ کی آیت نمبر 42 ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو لوگوں میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کی سرزمین پر بغاوت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی ہے کہ لوگ باہمی طور پر تواضع و انکساری سے پیش آئے تاکہ کوئی کسی پر فخر مباحات نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ دنیا میں جلد از جلد سزا کا اور آخرت میں عذاب کا موجب نہیں۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس میں 2 لفظ آئے، سرکشی اور دوسرا قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس میں فرمایا کہ اس کا عذاب و سزا جو ہے دنیا ہی میں آتا ہے، دنیا اور آخرت میں سب سے پہلے اسی کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہم احفظنا۔ آگے چلتا ہوں، 51 نمبر، 51۔ اس میں کمزوروں، غلاموں، باندیوں، بیویوں اور جانوروں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ گناہ ہے۔ کتنے چیز کے نام لیا؟ کمزور لوگوں پر، غلاموں پر، باندیوں پر اور بیویوں پر، جانوروں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ بھی منع ہے، ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے غلام کی کسی ایسے فعل پر پٹائی کی جسے اس نے نہیں کیا تھا یا اسے تماچا مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اور بھی روایت میں بہت سے اس طرح کی روایت آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کر دے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی گزری ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں، جو دنیا پر لوگوں میں کو عذاب دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں ظلم کرے گا۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا۔ اب چلتا ہوں آگے، 42 یعنی 52، 52 نمبر، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ ظاہر سی بات ہے گھر سے نکلتا ہے تو سب سے پہلا شخص جس سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ پڑوسی میں بد اخلاق قسم کا لوگ بھی ہوتا ہے، چیخنے والے بھی لوگ آتے ہیں، اس سے بات نہیں کرنے والا بھی لوگ ہوتا ہے۔ پڑوسی میں ایسا بھی ہوتا ہے جو چور بھی ہوتا ہے، چھینار بھی ہوتا ہے، پڑوسی کی بیوی بیٹیوں پر نظریں رکھتا ہے۔ پڑوسی میں ایسا بھی لوگ ہوتا ہے جو ڈائن ہوتی ہے، چغل خور ہوتی ہے، یعنی سارے انسان کا عیب جو ایک ذریعہ ہے باہر پھینچنے کا، وہ پڑوسی بھی ہوتا ہے۔ تو پڑوسی کو تکلیف دینا ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ الجامع صحیح الجامع میں ہی لکھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ایذا سے تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، لہٰذا پڑوسی کو پڑوسی کے تکلیف دینے سے روکنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حضرت جبرائیل بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ آپ اس کو وارث بنا دیں گے۔ اس کو مسلم نے روایت کی۔ یعنی پڑوسی کے حقوق کتنے بڑھ گئے
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे होने लगा कि कहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम ये हुक्म न लाएं कि पड़ोसी को उसके माल में जो है वारिस बना दे। ये 52 था। अब चलते हैं 53 की तरफ। मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाना और गालियां देना ये भी गुनाह कबीरा में से हराम है। कुरान शरीफ में है वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 58 में है। जो लोग ईज़ा पहुँचाते रहते हैं ईमान वालों को और ईमान वालियों को बग़ैर इसके कि उन्होंने कुछ किया हो, तो वो लोग बुहतान और सरीह गुनाह का बार अपने ऊपर लेते हैं। यानी इससे मालूम हुआ कि मोमिन मर्द हो या मोमिन औरतों हो, उसको किसी हाल में तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है। अगर तकलीफ़ देता है किसी हाल में तो उसके जहन्नम का बायस बन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये अल्लाह ताला का फरमान है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जिसके शर से महफूज रहने की खातिर लोगों ने उससे क़ता ताल्लुक़ कर लिया हो। इसको इमाम बुखारी ने रवायत किया। इंसान इतना मजबूर हो गया कि उस इंसान से ताल्लुक़ात तोड़ लिए हों कि इससे अगर ताल्लुक़ात बाकी रहेगा तो ये आदमी अपने शरकसी से, अपने बुरे आदतों से हमें छोड़ेगा नहीं, तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। आगे चलता हूँ। 54 नंबर यानी 54 नंबर, यह घुटनों से नीचे कपड़े पहनना। जो आदमी तकब्बुराना अंदाज से अपने आप को गुरूर तकब्बुर की नीयत से घुटनों से नीचे अगर कपड़ा लटकाता है तो ये जहन्नम का बायस बनता है। अब इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? जो इज़ार टखनों से नीचे लटकाई जाए वो आग में होगी। बुखारी ने उसको रवायत किया। यानी जो कपड़े तहबंद टखनों से नीचे हो, टोखना कहते हैं पाँव के नीचे उभड़ी हुई हड्डी है, उसको टोखना कहते हैं। टोखने से नीचे लटकाई जाए, इसमें ये नियत हो कि अल्लाह ताला उसे ये किब्र दिखाना मकसूद हो, गुरूर दिखाना मकसूद हो, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। एक दूसरी और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ निगाह नहीं करेगा जिसका इज़ार तकब्बुर की वजह से नीचे लटकता हो। इसको इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया। अफसोस कि मौजूदा दौर में उसकी वबा आम हो गई है। बस अल्लाह जिस पर रहम फरमाए वही इस वबा से महफूज है। लोगों के कपड़े आम तौर पर टखनों से नीचे होते हैं, बसा औक़ात ज़मीन तक पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस बदअमली से महफूज रखे। अब नंबर 55 सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने या चांदी के बर्तन में खाता या पीता है तो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग दाखिल कर रहा है। इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। आगे चलता हूँ 56 की तरफ। मर्दों का रेशमी और सुनहरी सोने की मलबूसात और मसनूआत इस्तेमाल करना। यानी लोग रेशमी कपड़ा पहने मर्द या जेवरात लगाए मर्द, तो ये सब के सब हराम हैं और बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं हो सकता, गुनाह कबीरा में से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही शख्स दुनिया में रेशमी लिबास जेब तन करता है जिसका आखिरत के मलबूसात से कोई हिस्सा नहीं। जो शख्स दुनिया में इस तरह के कपड़ा पहने कि रेशमी हो, अल्लाह ताला जो रेशम के कपड़े अहले जन्नत को देगा उसमें इसको हिस्सा नहीं होगा, यानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह महफ़ज़। इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और भी है, मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशमी लिबास और सोना पहनना हराम कर दिया गया है और औरतों के लिए ये चीज़ें हलाल की गई हैं। ये सही सुनन तिरमिज़ी में है। लिहाजा आप देख लिया कि रेशमी और जेवरात सोने के हो या जिसकी मर्दों के लिए हराम है।
سوائے عورتوں کے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں 57 نمبر 57 نمبر، غلام کا اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب غلام بھاگ جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاکہ اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ آئے، یعنی جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہ بھاگا ہوا غلام واپس نہ آ جائے تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صحیح الجامع میں لکھا ہوا ہے۔ آپ آگے چلتے ہیں یعنی 58 نمبر، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرے تو یہ اس کھانا حرام ہے، چونکہ یہ شرک ہو گیا اس میں۔ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ قیامت میں اس پر لعنت ہوگی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص ذبح کرتے وقت یہ کہے کہ یہ جانور شیطان پر یا کسی بت پر یا فلاں شیخ وغیرہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آگے چلتے ہیں 59، جان بوجھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرنا، وہ یہ جان بوجھ کے کہے کہ ہمارا باپ فلاں ہے جبکہ اس کا باپ وہ نہیں ہے، دوسرا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس کو صحیح الجامع میں ہے یہ بات لکھی ہوئی۔ اور آگے چلتا ہوں نمبر 60 نمبر، فضول بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے کبائر میں سے، یعنی کسی کے کلام میں عیب جوئی کرنا تاکہ اس کی نااہلیت ثابت کر کے تحقیر کی جائے اور اپنی قابلیت کا اظہار کیا جائے۔ ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی باطل مسئلے پر کٹ حجتی کی حالانکہ اس کی صحیح صورتحال سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو دیکھا آپ نے، صرف جانتے ہوئے فضول کٹ حجتی کرنا، فضول مباحثہ کرنا جس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے، یا دوسروں کو زیر کرنا مقصد ہو، دوسروں کو کمزور کرنا مقصد ہو، دوسروں کو رسوا کرنا مقصد ہو کہ اس سے زیادہ علم مجھے ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوگا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی قوم ہدایت یاب ہونے کے بعد اس وقت گمراہ ہو جاتی ہے جو وہ بحث و مباحثہ میں پڑ جاتی ہے۔ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا۔ لہذا بلا وجہ حجت بازی کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ابھی ہم نے 20 پڑھی ہے، یعنی 41 سے 60 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو کبائر کا علم اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔